بالکل مختلف ہے. ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر ڈالی. چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. دوسری جگہ ارشاد ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ. ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف و ترمیم کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتابوں کے ماننے والے شرک و بت پرستی کا شکار ہو گئے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اس طرح ان کتابوں کی حقانیت اور ان کے فوائد بالکل ختم ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن حکیم میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. حالانکہ تاریخ میں اس بات کے بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ شر پسند عناصر نے حق المقدور تحریر کی کوششیں کی ہیں، مگر الحمدللہ حفاظ قرہ اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس فتنے کو ناکام بنا دیا. قرآن حکیم میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الحمدللہ امت مسلمہ پر یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے امت کو تا قیامت ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن حکیم کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں ایسے ایسے بندگان خدا موجود رہے اور ہے جو اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے ہما وقت مستعد رہتے ہیں. جب بھی یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے فوراً قلعہ کما کر دیا جاتا ہے. چنانچہ صدیوں پرانا ایک واقعہ امام قرطبی کے حوالے سے قرآن حکیم کی تفسیروں میں نقل کیا جا رہا ہے. 2014 کو بھی دن کتنے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ 8 حفاظ اس سال دیے ہیں اور کبھی 5 کبھی 6 ہر سال ہی ہوتے ہیں. تو یہ کامیاب ترین ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. کیا کہنا ان والدین کا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پوشی فرمائیں گے. اگر دنیا میں کسی کی تاج پوشی ہوتی ہے گنتی کے چند افراد ہوتے ہیں، لیکن جشن تاج پوشی کا اہتمام مہینوں ہوتا ہے. یعنی حکومت اور عمرہ خصوصی مدعو ہوتے ہیں. پھر رسم تاج پوشی نہایت طرز و احتشام سے ادا کی جاتی ہے اور یہ ملک کا عظیم الشان دن مانا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں سوچئے کہ ایک حافظ قرآن کے والدین کی تاج پوشی خود خالق کائنات کر رہے ہیں. اس کے والدین کے لیے یہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، عزت کا مقام ہے. ایک بات اور آخری بات، قرآن کریم سیکھو سکھاؤ. اور قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اس سورت کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو سوتے ٹائم سوتے وقت میں رات کو اس سورت کو اپنا مشغلہ بنائے گا، اپنی زبان کا ترانہ بنائے گا، جب یہ انسان انتقال کر جائے گا، وہاں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک انسان انتقال کر گیا، عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. یہ سورت وہاں 16 17 18 سال کی حسین و جمیل لڑکی کی شکل میں آئی ہے. ادھر سے فرشتے عذاب دینے والے آگے بڑھے ہیں. ادھر سے یہ سورت تبارک الذی ایک خاتون کی شکل میں آئی ہے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ فرشتے پوچھتے ہیں تم کون ہے؟ یہ سورت یوں کہتی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک سورت ہوں. فرشتے یوں کہتے ہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں. یہ خاتون یوں کہتی ہے آگے نہ بڑھو خبردار، یہی رک جاؤ. یہ عالم فالم میں بارگاہ الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے جاتی ہے. اللہ کے پاس جا کر کے یوں کہتی ہے یا اللہ تیرا وعدہ یہ تھا کہ جو مجھے سوتے ٹائم رات کو پڑھے گا گنگنائے گا میں اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھوں گا. وہ فلاں ابن فلاں مجھے پڑھتا تھا، میرا دیوانہ تھا، مجھے سوتے ٹائم اپنی زبان کو ترانہ بناتا تھا. پھر کیا وجہ ہے؟ وہاں عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے ہیں رأیت بغضب تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بہت غصے میں ہے. اور سورت یوں کہتی ہے حق
انی اغضب، مجھے حق ہے کہ میں غصہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جا اس کو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ وہ سورت آسمانوں کو چیرتی پھاڑتی آتی ہے، آنے کے بعد ان فرشتوں سے یہ کہتی ہے پروانہ دکھا کر کے خبردار لوٹ جاؤ۔ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروانہ یہ سورت دکھاتی ہے وہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم ہار گئے تم جیت گئی۔ یہ ہے قرآن کریم۔ مسلمانوں قرآن سیکھو سکھاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ۔ کالجوں میں پڑھنے کو کوئی عالم منع نہیں کرتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کو مؤخر رکھو، دینی تعلیم کو مقدم کرو۔ بڑے ہی ناز کے ساتھ میں سن رہا تھا، یہ زمانہ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔